یہ ساری حرکتیں جو آج نوجوان کرتے ہیں غلام ہیں، یہ غلام ہیں. بہت سارے کام اس لیے کرتے ہیں کہ نہیں لوگ کیا بولیں گے. تم لوگوں کے غلام ہو، لوگوں کی خواہشات کے مطابق جینا چاہتے ہو، اس لیے تو بہت ساری چیزیں تمہارے آڑے آ جاتی ہیں. میں داڑھی رکھ لوں گا لوگ کیا بولیں گے، ٹوپی پہنوں گا لوگ کیا بولیں گے، میں علماء کے ساتھ بیٹھوں گا لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے. تم لوگوں کے لیے جی رہے ہو، غلام ہو. کئی ایسے ہیں جن کی غلامی کبھی ختم نہیں ہوتی. تم اللہ اس کے رسول کے لیے جیو. ان خواہشات سے باہر نکل آؤ، ان خواہشات سے باہر نکل آؤ. عزیزان گرامی وقار، ان خواہشات کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی سب سے پاورفل علاج ہے تو وہی میں نے کہا اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر. قرآن کہتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. یہ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. عزیزان گرامی وقار، زیادہ دنوں تک اپنے دل کو آوارہ مت رکھو، اپنے جسم کو آوارہ مت رکھو. مسجدوں میں آ جایا کرو. جمعہ میں بھی اس وقت تم پہنچتے ہو جب رکعت باندھ رہے ہوتے امام، تھوڑی دیر پہلے آ جایا کرو مسجدوں میں. خطبہ عربی میں سنتے ہیں تو دل پر وہ بات لگتی جاتی ہے، اگرچہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتی لیکن میل دھلتا جاتا ہے. جمعہ میں بھی تاخیر سے آتے ہو اور پھر سلام پھیرنے کے بعد بھاگ جاتے ہو. تھوڑی دیر کھڑے ہو جاؤ، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام تو پیش کر دو. جب کھڑے ہو جاؤ گے سلام کے لیے، یقیناً رسول اللہ تمہیں تمہارے باپ کے نام سے پہچانتے ہیں. تمہاری طرف سے سلام آ رہا ہے تو کیا میرے مصطفیٰ جواب نہیں دیں گے؟ ادھر سے اگر جواب آیا تمہارے سلام کا تو یقیناً تمہارے دل کی صفائی ہے اس میں. ان محفلوں سے کب تک تم بھاگتے رہو گے؟ مسجدوں میں کبھی وقت سے پہلے آ جاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بیان فرمائی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. منافق اور مومن کی پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں منافق مسجد میں سب سے لیٹ آتا ہے اور سب سے جلدی بھاگتا ہے. مسجد میں سب سے تاخیر سے آتا ہے اور سب سے جلدی بھاگ جاتا ہے. اسی لیے مجھے ڈر لگتا ہے. آپ کو بھی خوف ہونا چاہیے کہ منافقوں کی فہرست میں ہمارا نام نہ آ جائے. دیکھتے رہتے ہیں ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے. لاسٹ مومنٹ پر پہنچیں گے اور پھر ادھر ختم ہوتے ہی بہت سب سے پہلے بھاگیں گے. حدیث پاک میں ہے منافق کی علامت ہے. اور پھر دوسری علامت منافق کی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں بازار میں بہت جلدی جاتا ہے اور بہت دیر کے بعد بازار سے نکلتا ہے. کافی دیر تک شاپنگ مال میں وقت گزارے گا، اس کا دل لگتا ہے وہاں پر، مارکیٹ میں شاپنگ مال میں گھومتا رہے گا. بہت جلدی مارکیٹ میں جائے گا اور بہت دیر سے نکلے گا. میرے عزیزوں، یہ منافق کی پہچان اور دل کالا ہونے کی علامت. اور مومن کی پہچان میرے آقا فرماتے ہیں مسجد میں جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے. بازار میں صرف اپنے کام کے حد تک جاتا ہے اور فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہے. مومن کی پہچان ہے. اس لیے میری یہ نصیحت ہے نوجوانوں کو کہ یہ ذکر کی مجلس قائم کرو. زیادہ دیر تک اپنے دل کو آزاد مت چھوڑو. مجھے ایک محفل یاد ہے، ایک بندہ جو کافی دنوں تک کئی الگ الگ قسم کے کاموں میں مصروف تھا. ہماری ذکر کی مجلس شروع ہوئی، ذکر کی مجلس میں آیا اور ذکر کی مجلس میں جب پہلے ہمارے ہاں بدھ کے دن ذکر ہوتا اور جمعرات کو روزہ رکھتے. اتفاق ایسا ہوا کہ ابھی نیا ذکر میں آ کر توبہ کیا تھا، 2 دنوں کے بعد انتقال ہو گیا. لیکن اس بات کی خوشی تھی کہ لوگ یہ کہتے کہ زندگی میں اتنی برائیاں، بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھی، سوچتے تھے کہ کبھی یہ نہیں سدھرے گا، بہت بے حیا ہو گیا ہے. لیکن یہ کس کو معلوم تھا کہ اس کی موت کو ابھی 4 دن بچے ہیں، اس سے پہلے وہ ذکر کی مجلس میں آیا ہے اور توبہ کر کے اب رب تعالیٰ کے حضور جانا چاہتا ہے. یہ میرے مولا کا کتنا بڑا احسان ہے. اور ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم ہماری زندگی کی آخری شام کب آنے والی ہے. ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ کل کا سورج ہمیں دیکھنا بھی ہے یا نہیں ہے. کاش
رب تبارک و تعالی ہم غلاموں کے ساتھ بھی یہ احسان کرے کہ جب موت قریب آنے والی ہو وہ اپنی مجلس ذکر کا ہمیں مشتاق بناتے ہیں، اور ذکر زبانوں پر جاری رہے اور روح ہماری نکلتی رہے۔ جس کی دی ہوئی روح تھی اسی کا نام لیتے ہوئے اسی کے دربار میں جائیں تو میرے عزیزو زندگی وصول ہو گئی، زندگی وصول ہو گئی۔ لیکن کچھ کو تو دیکھا گیا برسوں نماز پڑھتے رہے، شیطان غالب آیا، نفس غالب آیا اور ایسی بے حیائیوں میں لگ گئے اور گناہوں پر ان کی موت آئی۔ یہ بھی ہے، میرے آقا نے فرمایا تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے، آخر وقت کس کا کس طرح سے آتا ہے پتہ نہیں۔ لگے رہو ان مجلسوں سے اور اپنے دل کو صاف کرنے میں لگے رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے، حبیبی آقائی مولائی ملجائی، تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔